حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 399۔ یہ طویل حدیث جو ہم نے پڑھی، اس میں مفہوم ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا، آپ 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد نہیں جا پا رہے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے 7 لگن سے غسل فرمایا کہ شاید کچھ افاقہ ہو اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھا سکوں، تب بھی افاقہ نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر کچھ ایسا ہی عرض کیا۔ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے والد نبی کے مصلی پہ کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، یعنی نبی پاک کی جگہ پہ ابو بکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے۔ پتہ ہے اس دور میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، توہم پرستی بہت زیادہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی نئی نویلی دلہن آئے نا گھر میں اور کوئی گھر کا بندہ فوت ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ اس منحوس کے قدم آئے تھے تو یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ایسا ہی کیونکہ معاشرہ اور ماحول ایسا تھا، عقیدے اگرچہ اللہ پہ مضبوط ہو چکے ہوئے تھے، لیکن یہ جو توہم پرستی تھی اس میں پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ایک شبہات نے جگہ لی ہوئی تھی۔ تو اس نسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کے والد مصلی پہ کھڑے ہوں، نمازیں پڑھانے لگ جائیں، اور اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط خیالات نہ اپنے دل میں لائیں، انہیں منحوس نہ سمجھنے لگے کہ نعوذ باللہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مصلی سے پیر رکھے ہیں تو نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا یعنی خیال نہ کیا جائے۔ اس لیے وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کسی اور کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر سے نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم یوسف کی ہم نشین عورتوں کی طرح ہو، ان کی طرح باتیں کر رہی ہو میرے سامنے۔ یوسف علیہ السلام پہ جس نے ورگلایا تھا زلیخا، جس کو مشہور نام ہم پکارتے ہیں اس کا، اور عورتیں جو ہیں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ ہم نے سنا ہے زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے، ایک غلام کو وہ اتنی اہمیت دے رہی، بادشاہ کو چھوڑ کے، یعنی عزیز مصر کو بجائے وہ ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کہہ وہ یہ رہی تھی لیکن دل میں ان کے یہ تھا کہ ہم بھی تو دیکھیں، ٹھیک ہے، دل میں چھپا رہی تھی نا جو بات، ظاہر وہ نہیں کر رہی تھی۔ تو اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کی طرح نہ کرو، چھپا کچھ رہی ہو بتا کچھ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی لیے زلیخا نے بھی ان کی دعوت کی تھی کہ آگے دیکھ لو، ٹھیک ہے، اور انہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام وہ پارسا ہستی ہیں، ساری دنیا کی حسین ترین عورتیں اپنی ناز و اداؤں کے ساتھ بھی آ کے کھڑی ہو جائیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا ان خواتین نے کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کے سامنے بن سر کے کھڑی ہوئی ہو اور وہ نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے؟ یقینی یہ کوئی فرشتہ ہے، انسان تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول نہیں پڑھا سکیں گے وہ نماز، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ فرمایا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا دیا گیا اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ پھر 2 آدمیوں کا سہارا لے کے نکلی، ٹھیک ہے، افاقہ محسوس ہوا، جا کے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ضعف کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، آپ پاؤں اٹھا کے اگلا قدم نہیں رکھ پا رہے تھے بلکہ گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ آپ جا رہے تھے، پھر بھی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس دروازے حجرے کے دروازے سے مسجد تک جانے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہ تھی۔ 2 آدمیوں کا سہارا لے کے داخل ہو رہے ہیں اور سامنے جیسے ہی داخل ہوئے وہ اسی طرف کھلتا تھا جدھر امامت کا مصلی ہوتا تھا، تو وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے انہوں نے نبی پاک کو آتے ہوئے محسوس کیا، انہوں نے مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم پڑھاتے رہو نماز، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو گوارا نہ کیا کہ نبی پاک موجود ہوں اور وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں یعنی قریب ہی بیٹھ گئے، آپ میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ تھی، بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بھی نقاہت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک کی اقتدا کر رہے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکبر کی طرح نماز، مکبر کون ہوتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں، پرانے ادوار میں جب لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا اور نماز کے لیے عوام زیادہ ہوتی تھی تو امام کی آواز پیچھے آخری صفوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، تو امام جو ہے وہ بیچ میں سے ایک شخص کو مکبر بنا دیتے تھے کہ آپ نے جب میں تکبیر کہوں تم بھی تکبیر کہنا۔ جس آخری شخص تک تقریباً یعنی درمیان میں آواز جا رہی ہے اس سے پچھلی صفوں تک آواز پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جاتی تھی کہ اس نے بھی وہ تکبیرات کہنی ہے جو امام کہہ رہا ہے، قرات وہ نہیں کرتا، صرف تکبیرات کہتا ہے، اس لیے اس کو مکبر کہتے ہیں، تکبیر کہنے والا۔ تو امام جب اللہ اکبر کہے گا رکوع میں جانے کے لیے تو وہ بھی پیچھے اللہ اکبر کہے گا تاکہ پچھلی صفوں تک آواز چلی جائے، اس کو مکبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک مکبر کی حیثیت سے امامت کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ بہرحال یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرض کس حد تک لاحق ہو تو مسجد میں جانا بنتا ہے۔ کتنے مرض، یعنی ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہمارے سر میں درد ہو گیا ہے، یہ کوئی مرض نہیں ہے، اتنا مرض لاحق ہے کہ